السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے ماہ ناز لیجنڈ ڈائریکٹر جاوید رضا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی عید الفطر پر فلم آ رہی ہے لمبی جدائی۔ جی جاوید صاحب، کیا کہیں گے؟ قوم کو کیا پیغام دیں گے عید الفطر کے موقع پر؟ فلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کریں، میرا یہی کہنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جیسے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے اور ایک اچھی عید وہ گزاریں۔ اور اس عید پہ آپ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو مستحق ہیں اور ان کے پاس حالات ان کے نہیں آج کی مہنگائی کے دور میں، تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید پہ میری فلم لمبی جدائی ریلیز ہے، اور میں خاص کر فیملیز سے کہنا چاہتا ہوں، خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیورلی فیملی فلمز ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھی فلم جو اردو میں بنائی گئی ہے یہ لوگوں کو دیکھنے میں ملے، اور مجھے اللہ کے گھر پورا اعتماد ہے، میرا یقین ہے کہ یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ سپر ہٹ ہوگی، کیونکہ فلم کی کہانی A1 ایکسیلنٹ، اور فلم کا میوزک سننے والوں کے کانوں میں رس بھی گھولے گا اور اپنی جو کہانی کے مطابق جو ہے وہ ہوگا۔ میں نے جب بھی فلم بنائی ہے فیملی کو مد نظر رکھ کے بنائی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے بنائی کہ میرے اپنے بھی گھر والے میں میرے اپنا بھی کوئی دیکھنے آئے تو مجھے کوئی شرمندگی نہ محسوس ہو۔ جتنا بھی کام کرتا ہوں، کیونکہ میرا تو اسکول ہی رنگیلا صاحب کا ہے، جتنی فلمیں کی ہیں، دل اور دنیا، دیا طوفان، رنگیلا، دو رنگیلے، اور میں نے خاص جو اپنی بھی فلمیں بنائی ہیں اس میں اسی بات کو مد نظر رکھا ہے کہ لوگوں کو اچھی فلم دیکھنے کو ملے۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ یہ فلم آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور اس میں میوزک اور سبجیکٹ کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں جو میرے ہیرو ہیروئنز ہیں وہ بالکل نئے ہیں، اور آپ کو اچھے چہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اور فضا مرزا ہیں جو فلم کی ہیروئن ہے، طیب خان ہیں جو فلم کے ہیرو ہیں، اور پھر جو دوسری کاسٹ ہے اس میں دوسرے ہیرو جو ہیں وہ بھی کبیر خان ہیں، اور پھر بابر علی ہیں، نواز خان ہیں، اظہر رنگیلا ہے، اور بقایا کاسٹ بھی جو ہے، اور پھر ایک بچی جس نے آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا خوبصورت کام کیا، چھوٹی بچی نے، حریم فاطمہ، وہ میرے حساب سے آپ کو اپنا تاثر چھوڑے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور لائے گی، کیونکہ جتنی جذباتی اداکاری اس نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور انشاءاللہ میرے دعا بھی کیجیے گا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی سے نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب، کہ ہر بندہ پنجابی فلم بنا رہا ہے اور آپ نے بہت بڑا رسک لیا، ایک اردو فلم بنا رہے ہیں، کہ وہ بھی بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی عید پہ فلم لگتی ہے، لکی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اس میں فلمیں بننے چاہیے، اور بلکہ مجھے حکومت سے بھی ایک مطالبہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عید پہ پاکستانی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو کسی غیر ملکی فلم کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اگر محب وطنی تو یہی ہے، جو بھی ادارے اور جو بھی ہمارے اس سے وابستہ لوگ ہیں وہ کم از کم اس بات کو نوٹ کریں کہ جب عید پہ پاکستانی فلمیں آئیں تو ان کے سامنے کوئی غیر ملکی فلم نہیں لگنی چاہیے، تاکہ ہماری انڈسٹری کو سٹینڈ ملے اور اچھی فلم لوگوں کو پسند آئے اور یہ بزنس کرے۔ اور دوسری بات جو میں عام طور پہ بھی کہتا ہوں کہ فلم کی ٹکٹ جو ملٹی پلیکس ہے اتنی مہنگی ہے کہ وہ لوگ جو فلم دیکھتے تھے، اصل جو ہمارے فلم بین تھے، وہ دور ہو گئے، اس لیے کہ مہنگائی کے دور میں اتنی مہنگی ٹکٹ وہ نہیں لے سکتے۔ تو حکومت کو کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ ایک ٹکٹ ان لوگوں کو فکس کر دی جائے، سینماؤں کو یہ باور کروایا جائے اور یا پابند کیا جائے کہ یہ ٹکٹ 300 اور 500 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اتنی مہنگی ٹکٹیں ہیں، اور وہ حالات اور واقعے سے جو لوگ پہلے ہی خائف ہیں وہ تو فلم دیکھنے نہیں آتے۔ ایلیٹ کلاس آتی ہے، ایلیٹ کلاس کتنا اس کو یعنی کہ وہ کر سکتی ہے، فیڈ کر سکتی ہے فلموں کو، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہی میری ایک گزارش ہے، ایک تو عید پہ خاص کر جب پاکستانی فلمیں آئیں تو کوئی غیر ملکی فلم نہیں لگنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹکٹ حکومتی سطح پر ایک پابند کیا جائے
کہ اتنی ٹکٹ ہوگی، اس میں فلم انڈسٹری کی بحالی بھی ہوگی میرے حساب سے، اور لوگ فلم دیکھنے بھی آئیں گے، اور جب فلم دیکھنے کے لوگ آئیں گے تو فلمیں بنیں گی بھی، چلیں گی بھی، اور پرافٹ بھی ہوگا، اور یہ ایک خوشائن بات بھی ہوگی. تو بس میری یہی ایک گزارش ہے کہ اس پہ ذرا خیال کیا جائے. جاوید صاحب، بچپن کی عید، پھر لڑکپن کی عید، پھر جوانی کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بچپن کی عید تو یہ ہوتی ہے جی کہ ماں باپ پیسے دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور وہ بچپن ہمارا جو بچپن تھا اس میں 1 روپیہ ملتا تھا، اور 1 روپے میں بڑا کچھ ہو جاتا تھا عید پہ. پھر ظاہر ہے جوانی آتی ہے، بندہ کوئی اپنی کمائی کرتا ہے، کوئی یہ وہ بہن بھائیوں کو خیال کرتا ہے، ان کو بھی عید دیتا ہے. تو جب اب عید آتی ہے تو صرف ہمیں دینی ہوتی ہے، ہمیں ملنی کہیں سے نہیں ہوتی. تو وہ ظاہر ہے اس کو بھی مینیج کرتے ہیں، گھر والے بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ورکر، ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی عید گزرتی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ اچھی گزرتی ہے، جب بھی گزری اچھی گزری. جاوید صاحب، اب جوانی میں فلمیں دیکھتے تھے تو کون سی فلم زیادہ پسند کرتے تھے، اردو کے پنجابی؟ کون سے ہیرو کو پسند کرتے تھے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے اس دور میں تو بہت ہیرو تھے، اور جب میں فلم انڈسٹری میں آیا بھی تو دیکھیں نا، اس وقت بھی محمد علی صاحب اتنے بڑے اسٹار، ندیم صاحب، شاہد صاحب، وحید مراد صاحب، یہ اردو کے پیٹنٹ وہ تھے. اور ان کے ساتھ پھر جو ہیروئن تھی ہماری، رانی بیگم تھی، شبنم بیگم تھی، دیبا بیگم تھی، زیبا بیگم تھی، اور کئی جب میں نام لی، آسیہ بیگم تھی. تو یہ بڑے اسٹار تھے. اور پنجابی میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے. یوسف خان صاحب تھے، صدیق صاحب جن کو جنگجو ہیرو کہا جاتا تھا، اس سے پہلے شنتوش صاحب یا درپن صاحب تھے. تو یہ آگے بڑھتی ہوئی بات، پھر سلطان رائی صاحب آ گئے، اقبال حسن آ گئے، اور دوسرے کئی اسٹار، ندیم صاحب، شاہد صاحب، وحید مراد صاحب، یہ اردو کے پیٹنٹ وہ تھے. اور ان کے ساتھ پھر جو ہیروئن تھی ہماری، رانی بیگم تھی، شبنم بیگم تھی، دیبا بیگم تھی، زیبا بیگم تھی، اور کئی جب میں نام لی، آسیہ بیگم تھی. تو یہ بڑے اسٹار تھے. اور پنجابی میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے. یوسف خان صاحب تھے، صدیق صاحب جن کو جنگجو ہیرو کہا جاتا تھا، اس سے پہلے شنتوش صاحب یا درپن صاحب تھے. تو یہ آگے بڑھتی ہوئی بات، پھر سلطان رائی صاحب آ گئے، اقبال حسن آ گئے، اور دوسرے کئی ایسے اسٹارز آئے ہیں جو سپر اسٹار بنے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اب آ کے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سلیمپ ہے. مجھے یاد ہے سلطان رائی صاحب کہتے تھے کہ جس دن میں مر گیا ایک تالے لگ جانے جیتے. وہ مزدور لوگ تھے، انہوں نے کام کیا. آج کا جو اسٹار ہے، جو اداکار ہے، وہ پروفیشنل ازم میں پھنس گیا ہے. وہ صرف پیسوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آیا اس انڈسٹری کی بحالی کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پیسے بھی کمائیں، مگر اس میں یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کے مفاد کو بھی مد نظر رکھا جائے تو بہتر ہے. تھینک یو جاوید صاحب، بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو جی.